اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی حاجت پوری کرنے کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تم بھلائی کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ سورہ حج آیت نمبر 77۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ متفق علیہ یہ حدیث تعظیم حرمت المسلمین حدیث نمبر 235 میں گزر چکی ہے۔ فائدہ، اس میں اس امر کی ترغیب دی گئی ہے کہ بنا کسی دنیاوی ہت یا مقصد کے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے مسلمانوں کی حاجات اور ضروریات پوری کی جائیں۔ یہ نہایت ہی افضل والا عمل ہے۔ ایسے آدمی اور انسان کی حاجت خود اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں، اور آخرت میں اس کا جو ثواب ملے گا وہ الگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دیں گے۔ جس نے کسی تنگ دست اور پریشان حال اور بدحال پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ دین تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور آپس میں اس کو سیکھتے سکھاتے اور بحث و تقرار کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں، اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نصیب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں اوپر دیے فائدوں کے علاوہ اور بہت سی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے تنگ دست پر آسانی کرنے کی عظمت، علم شریعت حاصل کرنے کی کاوش کی شریشتہ، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے سیکھنے سکھانے اور سمجھنے کے لیے جمع ہونے کی ترغیب اور عظمت، اور جو گھروں میں ختم قرآن کی محفلیں کر کے ان سے مردوں کی بخشش اور مغفرت کی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، یہ الگ صورت ہے جو ایک رسم و رواج سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کوئی کام خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں نسبت پر اعتماد کرنے کی بجائے اچھے ویوہار کرنے کی ترغیب و تلقین کی گئی ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اچھے اخلاق اور اچھے آچرن کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے اور صرف خاندانی عزت و شرافت پر اتراتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔